کریم رب بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور رحمت کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں ہے۔ کسی جگہ کسی مقام پر کوئی آدمی جتنی بھی عقل دوڑائے اس کی عقل تھک کے واپس آ جائے گی، پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل سے پیدا کیا، صحت دی، تندرستی دی، عافیت دی، اور ہماری زندگی میں جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، ایک ذرہ برابر محنت شامل نہیں، محض اللہ کا فضل ہے۔ اتنے سارے انعامات کیے، لیکن ایک مقام پہ آ کے وہ کریم فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان اتنے ہیں گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ عقل تھک کے لوٹ آئے گی۔ مالک کے احسانات کی نہ کوئی حد بندی ہے نہ کوئی شمار ہے۔ وہ خود فرماتا ہے تم میری نعمتیں گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، لیکن ایک مقام پر کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ نہیں سمجھا سکتا میں آپ کو، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں، میں نہیں کھول سکتا اس جملے کو۔ جو تھوڑا بہت شعور ہے، جو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے، وہ تھکتی ہے۔ اپنی کم علمی، کم فہمی بار بار آڑے آتی ہے کہ کیسے کھولے اس جملے کو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نبی پاک تو کائنات کے رسول ہیں، حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا، محض انسانوں کا نہیں، پوری مخلوق کا۔ قرآن مجید نے کہا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، عالمین کے رسول ہیں، یعنی جس جس کا رب رب ہے نا ان سب کے حضور رسول بن کے آئے ہیں، جنوں کے بھی، انسانوں کے بھی، حیوانوں کے بھی، جانوروں کے بھی۔ میں نے تو اعتراف کر لیا ہے، آج پہلی دفعہ کیا ہے کہ میں یہ مضمون آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن میری آپ اس کمزوری پر میری طرف توجہ تو زیادہ کریں نا۔ رسول مخلوق کے، احسان صرف مومنین پر۔ یا اللہ جنوں پر احسان نہیں، فرشتوں پر احسان نہیں، تیرے محبوب نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، ان پر احسان نہیں، پھر کل انسانوں کے حضور رسول ہیں۔ یہ ساری امت دعوت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، تو مالک کی ساری کائنات پر احسان نہیں؟ تو گویا قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ احسان تو سب پر ہے، پر بات تو اس سے کرنی ہے نا جو احسان مانے۔ او بھائی بچے چار ہیں، سارے باپ کی اولاد ہیں، باپ نے مشترکہ خرچہ کیا ہے، والد نے مشترکہ تعلیم دلوائی ہے، ایک جیسے اسکول میں پڑھایا ہے، جتنا گھر میں کھانا پینا رہنا سہنا تھا مشترکہ ہے، لیکن وہ چاروں میں سے ایک کو ٹیلی فون کر کے کام بتاتا ہے، ایک کو اپنے مسئلے ڈسکس کرتا ہے ایک کے ساتھ۔ اسے پوچھے بھائی تیرے بیٹے چار نہیں ہو، کہندا ہے منڈے تے پتر تے چاروں ہی نے، پر کرنی تھی او دے نہ جڑی منے۔ بات تو اس سے کرنی ہے جو فرما بردار ہو، بوجھ تو اس پہ ڈالنا ہے جو بوجھ اٹھائے، کام اس کو کرنا جو بھاگ کے کار آئے، تو جو کہے ابا جی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، میں تھوڑا مصروف ہوں، ذرا فلانی جگہ جانا تھا، تو دوسری دفعہ کام کیسے بتائیں گے؟ بلا مثال و بلا تشبیہ کا رسول تو کائنات کے ہے۔ احسان مومنوں پہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے آنے پر جو رنگ ابو بکر صدیق کا ہے نا، ان کے نام پر جان قربان کرنے کی جو تڑپ عمر فاروق میں ہے نا، دیکھو تو صحیح عثمان کس طرح آ کے خدمتیں کرتے ہیں، کس طرح خود کھانے پکا پکا کے لاتے ہیں تو کائنات کے رسول۔ لیکن آنکھ کھول کے دیکھو نا، شیر خدا کے ہاتھوں پہ چھالے، وجود نور پر خوشبودار پسینہ، اور ایک باغ میں مزدوری کر کے چند کھجورے لائے۔ علی کیا ہوا؟ فرمایا میرے نبی نے کھانا نہیں کھایا کئی دنوں سے۔ او بھائی احسان تو اسے بتانا ہے نا جس نے ماننا ہے۔ آؤ نہ تمہیں میں لے چلوں حبشہ کی سرزمین پر، اسلام کے پہلے خطیب حضرت جعفر طیار نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور نجاشی سوال کر رہا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اور یہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم یہاں ہجرت کر کے آئے ہو، لیکن تم نے تو وہاں بڑا فساد معاذ اللہ برپا کر دیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی بولے میں نہیں وہ درد لا سکتا، نہیں حیثیت کہ میں ترجمانی کروں۔ مسند امام احمد بن حنبل کھول کے دیکھنا، حضرت سیدنا جعفر طیار کہنے لگے بادشاہ ہم تو بت پرستی کرتے تھے، بھائیوں کا حق کھا جاتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے،
غریبوں پر ظلم ہوتا تھا، بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ پھر تجھے بتاؤں کیا ہوا؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے پھر اللہ نے نا ہم ہی میں سے ہمیں ایک رسول عطا فرمایا۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ فرمایا پھر اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ پھر وہ جن بھائیوں کو ہم ستاتے تھے نا، ان سے پیار کرنے کو دل کرنے لگا۔ پھر جن غلاموں کو ہم گویا اچھوت سمجھتے تھے، قریب نہیں آتے تھے، پھر ہم ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے۔ فرمایا پھر وہ پڑوسی جو ایک دوسرے کو ستاتے تھے وہ ہم سائے بن گئے، ہم سائے، ایک سائے میں رہنے والے، جن کا سایہ ایک ہے۔ کا بادشاہ پتہ تجھے بتاؤں ہوا کیا؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اب ہم بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں۔ اب ہماری محبتوں، شفقتوں، توجہات کا مرکز بیٹیاں بن گئی ہیں، ہمارے انداز بدل گئے ہیں۔ بس کریم نے کرم کر دیا ہے، مالک نے رحمت کر دی، اس کے فضل کی برکھا برسی ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی ہو گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ نہ جانے وہ کیا کشش تھی، وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا ادا تھی، وہ کیا انوکھا پن تھا، کیا جاذبیت تھی، کیا کیفیات تھی، کیا درد تھا، کیا سوز تھا۔ لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا۔ وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے، دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے، ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو عافیت کہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے، کیا مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے۔ یہ عافیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ جس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون، اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو، ہمارا نہ جی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے۔ ہمارے ہاں باتیں ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں، منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو آتا ہے، اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں، انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی،
لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے، مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کیسے کرنا ہے، یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں. ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں، یعنی وظیفہ پوچھ کے گئے ایک صاحب، کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب، کسی سے بھی پوچھ کے گئے کس چیز کو نیک آدمی جانا، پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا. تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھئی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا. کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذن. اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے ہیں. تو وظائف کو، عبادات کو، نوافل کو، تلاوت کو، درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے. لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے، ایک پورا خیر رکھتے ہیں. وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ہی ساری باتوں کا پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی. سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے. اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے. اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس. رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا. یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی. دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ. ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں. رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. دعاؤں میں بھی حد بندی. بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے. تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی جے تے وڈی ساری منگو. آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے؟ رب دے تو بڑی دے، اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی. ہم تربیت نہیں لیتے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگ گئی بندہ کو نہیں ملیا، چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں. پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں. خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد ہی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بونے نظر آئے. عزیز بھائی، جب عافیت، ایک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے. لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں. فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا. فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی. تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے. کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو
دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر عافیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگنا۔ ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی، نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ آپ شادی کر کے دیکھیں لاگ پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگیں، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے۔ پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں۔ یہ بڑی ہو گئی دنیا داری، عقل کی حالانکہ نہیں سلجھتی، پر اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا کیا؟ کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو اللہ سے عافیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگو؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ابھی میں نے غلطی کی نہیں لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگے، مقروض بھی اس سے عافیت مانگے، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے عافیت مانگیں، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگیں۔ مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر۔ دیکھو میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری،
اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی،